یہ کہہ رہی کہ ایک ہوم ورک ہوتا ہے جو روز جا کے کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوم ورک وہ ہے جو مرتے دم تک کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ایک اللہ کے بن کر جیے جن کے پاس کوئی ماحول نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں جی رہے تھے؟ ہم میں سے اکثریت ماحول کی شکایت کرتی، ماحول موافق نہیں، گھر موافق نہیں، سسرال موافق نہیں، رشتہ دار موافق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کس کی موافقت تھی؟ ماں باپ کی تھی یا بہن بھائیوں کی تھی یا معاشرے کی تھی یا ماحول کی تھی؟ کس کی موافقت تھی؟ ہاجرہ کے پاس کون تھا؟ ابراہیم کی بات کروں تو آپ کہیں گے مردوں کی بات کرتی، مردوں کے تو حوصلے بڑے ہوتے ہیں. اس بیابان میں حضرت ہاجرہ کے پاس کون تھا؟ ایک معصوم بچہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہاجرہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، شہزادی تھیں. ایک شہزادی اسلام قبول کرتی ہے اور اتنی بڑی آزمائش میں ڈالی جاتی ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اس کے ساتھ اس کا رب تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس کون تھا؟ کون سا ماحول تھا ان کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا ماحول تھا؟ اگر ہمیں بھی ہماری مرضی کا اور موافق ماحول نہ ملے تو بھی ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اسی لیے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے یہ سفیہ؟ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون. اللہ کی نظر میں بے وقوف کون ہے؟ وہ نہیں جو اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے جسے ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ جو دنیا کی خاطر اپنے رب کو چھوڑ دے، اپنے رب کے طریقے کو چھوڑ دے. بامقصد انسان کی زندگی میں جتنی بھی اٹریکشنز آئیں، جتنی بھی دل لبھانے والی چیزیں آئیں، اس کی مثال ایک ٹرین کی سی ہے. ٹرین کے راستے میں کیسے کیسے نظارے آتے ہیں، کیسے کیسے خوشنما منظر، کبھی دریا، کبھی جنگل، کبھی لوگ، کبھی شہر، کچھ بھی، لیکن ٹرین نہیں رکتی کہ اسے اپنی منزل تک جانا ہے. آپ کی زندگی میں بھی جہاں ایک طرف آزمائشیں ہوں گی وہاں دوسری طرف خوبصورت اٹریکشنز ہوں گی. ہر ایک اپنی طرف کھینچنے اور جذب کرنے کو تیار ہوگا. وہاں بھی پھسلنے کے چانسز ہوں گے، لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. صرف اللہ کی وفاداری. ماحول کی مشکل بھی مشکل ہوتی ہے، اٹریکشنز بھی مشکل پیدا کرتی ہیں، لیکن اصل مشکل اندر کی مشکل ہے. اگر اندر کے بارے میں سچے ہو جائیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سارے کمپلیکسز اور ساری الجھنیں دور کر کے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے جو اللہ کو پالے، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت جس کے اندر سما جائے. ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر ماحول میں اللہ ہی کے بن کے رہنا ہے. آپ ذرا مل کے اس رکوع کو پڑھیں گے کیونکہ کل تو اب آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ کی زبان سے بھی یہ سب نکل جائے، کیونکہ صرف میرا پڑھنا اور بولنا کافی نہیں. سب اکٹھے پڑھیے اس رکوع کو.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله مخلصين له الدين لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین جو دن بھی ہم نے یہاں گزارے ہیں اس میں جس نیکی کی توفیق ہوئی وہ سب تیری رحمت سے تھی یا اللہ، اور جو خطائیں تھیں وہ ہماری جانب سے تھیں۔ اللہ، ہم اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو بھی بھول چوک ہو گئی ہم سے تو ہم سے درگزر فرما، کہیں بھی ہمارا قدم یا سوچ یا ہاتھ پھسلا ہو یا رب تو ہم سب کی اصلاح کر دے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری کوششوں کو اپنی راہ میں قبول کر لے اور ہم سب کو اپنی رضا سے نواز۔ یا اللہ، ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری رضا سے کم کسی چیز پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ یا رب، تیری رضا چاہیے۔ یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ، آئندہ بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے ہوں، ہمیں اسی راستے پہ ڈال جو تیری طرف جاتا ہو، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں شیطان مردود کے فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں بھٹکنے اور پھسلنے سے بچا لے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں تھام کر رکھ، تو ہمیں ہدایت پر رکھ، تو ہمیں سیدھے رستے پہ رکھ، تو ہمیں اپنا مسلمان بنا لے، اپنا عبادت گزار بنا لے، اپنے لیے ہمیں خالص کر لے۔
یا رب العالمین تو ہماری کوششوں کو قبول فرما. یا رب العالمین تو ان سب لوگوں کو بہترین جزا عطا فرما جنہوں نے اس کام کے لیے ہر طرح کا تعاون کیا ہے. یا رب العالمین جنہوں نے جگہ کا انتظام کیا، جنہوں نے دل کھول کر ساری فیسلٹیز دی، جنہوں نے بہترین مہمان نوازی کی، یا اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ جو جو لوگ اس پیغام کو اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس مشن میں دن رات کام کرتے رہے، یا اللہ تو ان میں سے ہر ایک پر اپنی رحمت فرما، ان پر اور ان کی آل اولاد اور ان کی نسلوں پر. یا اللہ تو سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین انہیں بہترین اجر عظیم سے نواز جنہوں نے یہ سہولتیں ہمیں عطا کی تیری رحمت اور تیرے فضل سے. یا رب العالمین ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم تیری بات کر سکیں. یا رب العالمین اگر کہیں کسی کام میں شرک کا کوئی شائبہ، کوئی شرک اصغر، کوئی ریاکاری یا کوئی دکھاوا شامل ہو گیا تو تو ہم سب کو معاف کر دینا. یا اللہ ہم کمزور انسان ہیں، یا اللہ ہم بھولنے والے ہیں، یا اللہ تو مہربان ہے، یا اللہ ہم تیری رحمت کے خاصگار ہیں. یا رب العالمین ہم تو کسی کام کے نہیں، یا اللہ جو کچھ کروایا تو نے ہی کروایا، تو ہی اسے قبول فرما، تو ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں مرتے دم تک اسی راستے پہ چلا جو تیری پسند کا راستہ ہو. یا اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم سے یہ نعمت نہ چھیننا. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہدایت دے، انہیں اس راستے پہ چلا، انہیں اس دین پر قائم رکھ، ہماری نسلوں کو اس دین پر قائم رکھ. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں وارث بنا، قیامت کے دن آپ ہم پہ فخر کر سکیں، ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو. یا اللہ ہمارے کرتوتوں اور ہماری گناہوں اور ہماری غلطیوں پر ہمارے پیغمبر ہم پہ شرمندہ نہ ہو. یا رب العالمین تو ہمیں صحیح اور سچا اسلام دکھا، ہمیں اپنا بنا. یا اللہ ہمیں اس کنفیوژن کے دور میں، ان غلط فہمیوں کے دور میں، یا رب العالمین تو ہمیں اپنا راستہ دکھا. ہم صرف تیرے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمیں یکسو مسلمان بنا لے. یا اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے، ہمیں صبر اور سیلف کنٹرول عطا فرما، ہمارے اندر دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی پیدا کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک کر دے، ہمارے دلوں کو ایک کر دے. یا اللہ ہم سب کو مل جل کر اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمارے دلوں سے باہم نفرت، حسد اور بغض دور کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے نام پر جمع کرتا ہے، یا اللہ اپنے نام پر ہی اکٹھا رکھنا. یا رب العالمین تو ہم سب کے اندر اور تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. یا رب العالمین ہمیں فرقہ واریت اور تفرقے بازی سے بچا. یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا رب العالمین تو ہماری غلطیوں، کمزوریوں پر پردہ ڈال دے، ہماری اصلاح کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمیں وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی توفیق دے. یا رب العالمین اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما. اللہ جتنی بچیاں یہاں سیکھنے کے لیے آئے، جو لوگ اپنے جو کام، گھر بار اور جو قربانیاں کر کے یہاں تک پہنچے، یا اللہ تو ان سب سے درگزر فرما اور ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما، ان کے اس جگہ پر آئے ہوئے ایک ایک لمحے کو قبول فرما. یا رب العالمین جو بھی ہم سے وقت ضائع ہو گیا یا جہاں بھی ہم سے بھول ہو گئی تو ہم سے درگزر فرما، اور آئندہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنا سکھا، ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا سکھا، ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا سکھا. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یکسو مسلمان صرف اپنے لیے کر لے. یا رب العالمین ہمیں اپنے آپ اپنی ذات پہ راضی ہونے کی توفیق دے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ہونے کی توفیق دے، وبمحمد نبی و رسولا، آپ کو رسول ماننے کی اور حقیقی معنوں میں اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما.
یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہمارے راستے کا مددگار بنا. یا اللہ انہیں بہترین اجر عطا فرما کہ انہوں نے ہم سے جو بھی تعاون کیا. یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اس راستے میں ہمارا مددگار بنا. یا اللہ ہمارے تمام عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما، انہیں اپنا بنا لے. یا رب العالمین ہمیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا لے. یا اللہ ہمیں انسانوں کے حق میں خیر خواہ اور محبت کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے بہترین طریقے سکھا. یا رب اپنے دین کی خدمت کے بہترین طریقے سکھا. یا اللہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوششوں میں کمی کا اعتراف کرتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں بہترین راہیں دکھا، بہترین مددگار عطا فرما. یا رب العالمین اس کام کو اپنی پسند کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی ریاکاری اور شرک سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہر طرح کے دکھاوے اور ہر طرح کی خود غرضی سے دور کر دینا. یا اللہ ہمیں تو اپنے لیے خالص کر لے. یا رب العالمین مقربین میں شامل کر لے. یا رب العالمین مرتے دم تک اپنے راستے پر استقامت عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا ارحم الراحمین جس نے ہمارے ساتھ اس کام میں جو بھی تعاون کیا ہے، جس طرح کی بھی مدد کی ہے، تو اس کے بدلے میں ان کا تو بہترین مددگار ہو جا. تو انہیں اس کام کا دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ سب کے غم اور فکریں دور کر دے، ہمیں صرف آخرت کا غم دے دے، دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دے. یا رب العالمین دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دے. یا اللہ تعریفوں اور تنقیدوں سے بے نیاز کر دے، صرف اپنی رضا کا طلبگار بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اسی راستے پہ قائم رکھنا. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ ہمیں آخرت کے اندھیروں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ملانا. یا رب العالمین عرش کے سائے تلے اکٹھا کر دینا. یا رب العالمین جنت الفردوس میں جمع کر دینا. یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی اس راستے سے الگ نہ ہو، کوئی بھی بدقسمت نہ ہو، کوئی بھی اس دن کی تیری رحمت سے محروم نہ ہو. یا اللہ جو بھٹکے ہوئے انہیں راستہ دکھا. یا اللہ جو بھٹکے ہوئے انہیں راستہ دکھا، جو گم ہیں یا اللہ انہیں راستہ دکھا، جو بھولے ہوئے انہیں واپس بھیج. یا اللہ تو ہم سب کو اپنے راستے پہ چلا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ آخری امتحان پل صراط پر امن و امان سے ہمیں پاس کرا دینا. یا رب العالمین تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دینا. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے مزید کا، تو اپنے اس وعدے کو پورا کرنا. یا رب العالمین ہم سب تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد، على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.